مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برج قوس سیجیٹیریس، آپ لوگوں کا اپریل کا مہینہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے تاریخ پیدائش 21 دسمبر سے 23 نومبر تک، اس تاریخ کے اندر جن لوگوں کی پیدائش ہے ان لوگوں کا برج جو ہے برج قوس ہوگا۔ تو آپ لوگوں کے لیے اپریل کا مہینہ کیسا رہے گا؟ اس برج کے حامل افراد کے لیے یہ مہینہ ایک طرح سے خوش قسمتی سے بھرا ہوا ہوگا۔ بس یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کا پیسوں کا لین دین ہے، آپ لوگوں کے لیے یہ معاملات کچھ بگڑ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے جو پیسے ہیں وہ کہیں پھنس بھی سکتے ہیں اور پچھلے پھنسے ہوئے پیسے نکل بھی سکتے ہیں۔ تو ان سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے میں نے ویڈیو کے اینڈ کے اندر ٹھیک کرنے کے لیے ویڈیو کے اینڈ کے اندر صدقہ بتایا ہوا ہے اور پڑھائی بتائی ہوئی ہے آپ کے ستارے کی، وہ آپ لازمی کیجئے گا، انشاءاللہ وہ معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ازدواجی زندگی والوں کے لیے، تو یہ مہینہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کے معاملات بہت اچھے ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے معاملات اچھے ہو سکتے ہیں۔ اگر بہن بھائیوں میں کچھ لین دین کا تنازع ہے جگہ کا، تو وہ اس مہینے کے اندر حل ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، آپ ازدواجی زندگی کے اندر یعنی کہ آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کے معاملات بہت اچھے رہیں گے۔ جو بہنیں اپنے گھروں میں کسی وجہ سے آ کر بیٹھ گئی ہیں اپنے مائکے کے اندر، ان کی صلح ہو سکتی ہے۔ کوئی ایسا آدمی کوئی وسیلہ بن سکتا ہے جس سے آپ کی صلح ہو جائے۔ بس آپ لوگوں کو دو چیزیں نقصان دیں گی اس مہینے کے اندر، وہ ہے آپ کی زبان اور آپ کا غصہ۔ یہ دو چیزیں آپ کو بہت زیادہ نقصان دیں گی، ان سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ آپ غصے کے اندر اپنے دل کی بات بھی کہہ جاتے ہیں، جو کہ کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں اور اپنی زبان کو خاص طور پہ کنٹرول میں رکھیں، اپنے دل کا بھید کسی سے نہ کہیں۔ کاروباری معاملات کے اندر تو آپ کے اوپر اس مہینے کے اندر پیسوں کی بارش ہو سکتی ہے، مگر آپ کو نظر بد کا جو ہے بہت زیادہ معاملات آپ کے اوپر ہو سکتے ہیں، آپ کو نظر بد لگ سکتی ہے۔ اس کے بعد پرانے جو سائے اور جادو ٹونے کا مسئلہ ہے اس کا اثر بڑھ سکتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے میں نے جو صدقہ بتایا ہے اور جو پڑھائی بتائی ہے وہ کریں۔ اور اس کے علاوہ تعلیمی معاملات میں جو میرے بہن بھائی ہیں ان کے معاملات کافی بہتر رہیں گے، آپ کی یادداشت کافی بہتر رہے گی۔ ہاں، مگر آپ جو ہے لاپرواہی کر سکتے ہیں، موویز کی طرف، سانگز کی طرف آپ اپنا دھیان لے کر جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں نوکری پیشہ لوگوں کے لیے، تو آپ نوکری پیشہ لوگوں کے لیے اس مہینے میں ترقی کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے باس ہیں وہ آپ سے خوش رہیں گے، کچھ نیو پروجیکٹ آپ کو مل سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ آپ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کوئی ایسی خوشخبری ہو جس کا آپ انتظار کر رہے ہو، تو اس کی آپ کو اطلاع مل سکتی ہے۔ اوورآل ملا کر یہ ہر جو ہے برج قوس والا، اس کے لیے یہ مہینہ بہت بہتر ہے۔ تو آپ لوگوں کو جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے اندر پوری کوشش کریں، خاص طور پر پہلا ہفتہ اور دوسرا ہفتہ آپ کے درمیانہ رہے گا، مگر جو تیسرا اور چوتھا ہفتہ ہے وہ بہت عروج پر رہے گا۔ تو آپ اگر کوشش کرتے ہیں نوکری کی طرف تو آپ کو نوکری مل جائے گی انشاءاللہ۔ جو لوگ باہر جانے کی اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا نئے قرضے کی اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ بہت بہتر رہے گا، آپ کو اپلائی کر دینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگلے مہینے میں یا جو اس کی ٹائمنگ ہے اس کے اندر آپ کو، مگر یہاں پر ایک چیز بتا دوں کہ آنکھ بند کر کے کسی کے اوپر اپنے بھروسہ نہیں کرنا۔ آپ کو سب لوگوں کو یہاں پر نقصان ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کے اوپر آپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کریں، آپ کے ساتھ فراڈ ہونے کے چانسز ہیں اس مہینے کے اندر۔ آپ کسی فراڈ میں پھنس سکتے ہیں، آپ کے پیسے کہیں پھنس سکتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر آپ کے جو ستارے ہیں، جو سیارے ہیں، وہ لاپرواہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ یہ مہینہ لاپرواہی میں گزار سکتے ہیں۔ تو آپ نے ان چیزوں کے اوپر دھیان رکھنا ہے، بس لاپرواہی نہیں کرنی، اور ہر انسان کو دیکھ بھال کر آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ مہینہ تو آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ تو آپ لوگوں کا صدقہ جو ہے وہ پیسوں کا ہے، آپ نے اپنے سر سے وار کے کسی مانگنے والے کو دینے ہیں یا پھر مدرسے میں دینے ہیں۔ کسی مانگنے والے کو جب آپ پیسے دیں تو اس کو بتا کر پیسے دیں کہ بھائی یہ صدقے کے پیسے ہیں، وہ لینا چاہے تو لے، نہ لینا چاہے تو نہ لے۔ آپ کی جو پڑھائی ہے وہ بہت اعلیٰ قسم کی اس دفعہ نکلی ہے، وہ ہے شکر الحمدللہ۔ ذہن میں رکھیے گا، شکر الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ملانا ہے استغفر اللہ۔
ٹھیک ہے، یہ 2 لفظ آپ نے ملا کے یہ آپ کی پڑھائی ہے۔ تو آپ نے صبح فجر کے بعد 3 دفعہ درود ابراہیمی، پھر آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے، ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے ملا کر، شکر الحمدللہ پھر استغفر اللہ، یہ دونوں لفظ ملا کر آپ نے پڑھنے ہیں، اور آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور 3 دفعہ درود ابراہیمی۔ اس کے بعد آپ نے دن کے اندر جب بھی آپ کو ٹائم ملے، آپ کے مائنڈ میں آئے، جب بھی آپ کو کوئی اچھی خبر ملے تو آپ اسی وقت شکر الحمدللہ اور استغفر اللہ کا ورد کریں گے، تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مہینہ بہت اچھا گزرے گا۔ بس 2-3 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ان کے اندر لاپرواہی نہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے لاپرواہی کی تو یہ مہینہ آپ کے لیے برا بھی ہو سکتا ہے، نظر بد کی وجہ سے، جادو ٹونے کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے، اور آپ کے اپنی زبان اور غصے کی وجہ سے یہ آپ کو مہینہ نقصان بھی دے سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر دھیان دیں، انشاءاللہ تعالیٰ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جو میرے بہن بھائیوں کی بیویاں اگر ناراض ہو کر چلی گئی ہیں، یا جو لڑکیاں ناراض ہو کر اپنے گھروں پہ بیٹھی ہیں، ان کے لیے تیسرا لفظ ہے یا ودودو۔ آپ یا ودودو کا ورد کریں، آپ کے یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ اپنے گھر میں واپس چلے جائیں گی، یا آپ کی بیوی آپ کے گھر میں آ جائے گی، ایسا وسیلہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنے ستارے کے بارے میں کچھ جاننا ہو، پڑھائی کے بارے میں یا کچھ اور معاملات ہوں، تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جادو ٹونے کا مسئلہ ہو یا بیماری کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ دم کروا سکتے ہیں، میرا نمبر آپ کو مل رہا ہے، انشاءاللہ اس سے یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔